آپ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان سے بات کرتے ہیں۔ فواد صاحب، کس طرح سے دیکھتے ہیں آج کے اس فیصلے کو؟ خوش ہیں تحریک انصاف اس فیصلے سے؟ جی، آج کا جو فیصلہ ہے یہ بنیادی طور کے اوپر تو ایک ری ایٹریٹ ہوئی ہے جو پوزیشن جو پی ٹی آئی کہہ رہی تھی، اور اس کے بعد اصولی طور کے اوپر حمزہ شہباز کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے یا کم از کم اعتماد کے ووٹ کے لیے جانا چاہیے۔ جب جو جمہوریت ہوتی ہے وہ کچھ روایات کے اوپر بھی چلتی ہے، اس کے لیے ایک سیاسی آپ کو روایت بھی چاہیے، لیکن یوں لگتا ہے یہ جو حمزہ شہباز اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بالکل ہی نابلد ہو گئی ہے ان سارے معاملات سے۔ آج کے فیصلے کے بعد پریکٹیکلی یہ گورنمنٹ تو کبھی بھی نہیں تھی کیونکہ کیبنٹ ہی نہیں بنا سکے، اور اب آج کے فیصلے کے بعد یہ کنٹینیو نہیں کر سکیں گے، اور میرے خیال میں انہیں خود استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور اگر وہ خود استعفیٰ نہیں دیتے تو پھر انہیں اعتماد کے ووٹ کے لیے جانا چاہیے۔ اچھا فواد صاحب، یہ فیصلہ آ چکا ہے، پنجاب کی سیاسی صورتحال کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا اثر انداز ہوگا یہ فیصلہ اس پوری صورتحال پہ؟ ملک پورا جو ہے وہ گیئر اپ ہو چکا ہے انتخابات کے لیے، اور پنجاب میں جو کچھ ہوا ہے یہ اسی کا ایک جو ہے ایسپیکٹ ہے، اسی کا ایک رخ ہے، اور ہمیں ظاہر ہے کہ ایک الیکشنز کی طرف بڑھنا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا یہ جو فیصلہ ہے اس سے تقویت ملی ہے تحریک انصاف کے موقف کو، اور ملک انشاءاللہ جلد عوام کو یہ موقع ملے گا کہ وہ امپورٹڈ حکومت سے مکمل جان چھڑائیں۔ آج ایک کمپوننٹ سے جان چھٹ گئی ہے، باقی جو ہے انشاءاللہ بڑی جلدی عوام کو موقع ملے گا نئی حکومت لانے۔ فواد صاحب، آپ کا یہ بیان بھی تھا کہ ہمارے پاس پنجاب میں نمبر گیم زیادہ ہے، تو کیا آپ کوشش کریں گے کہ وزارت اعلیٰ کی کرسی واپس لیں، یا پھر وہی آپ کا جو نیریٹو ہے کہ نئے الیکشن کروائے جائیں؟ دیکھیں جی، پی ایم ایل کیو کے ہمارے دوستوں کا یہ موقف ہے کہ وہ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں، پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بنے، لیکن اس وقت صرف ایک دو نمبروں کا فرق ہوگا میری ذاتی رائے میں، اور ہماری تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کی ڈومیننٹ رائے یہی ہے کہ ہمیں الیکشنوں میں جانا چاہیے، اور اس لیے جو ہے وہ اسمبلی کو توڑنا ہی ایک واحد اور حل ہے، اور تاکہ ایک مستحکم حکومت کی بنیاد رکھی جا سکے۔ ایک آدھ ووٹ کے اوپر آپ کتنے دیر حکومت چلا سکتے ہیں؟ سو بہتر یہی ہے کہ آپ اسمبلی کو توڑیں اور الیکشنوں کی طرف سے۔ اچھا فواد چودھری صاحب، گورنر کے معاملے کو لے کر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں بحرانی کیفیت ہے، آپ خود بھی قانون کے طالب علم ہیں، کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال کو؟ معاملات کس طرح سنبھلیں گے پنجاب کے اندر خاص طور پر؟ لیکن پنجاب میں معاملات سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ جو حمزہ شہباز ہیں وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور خود استعفیٰ دے دیں، اور یہ سب سے آسان حل ہے۔ لیکن اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے ہیں تو پھر اس کا حل یہی ہے کہ آپ کو اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ اسمبلی کے میں لانا پڑے گا، اور اسمبلی جو ہے وہ ان کے اوپر ایک عدم اعتماد کا اظہار بھی کر سکتی ہے، لیکن جو اس وقت سب سے فیزیبل ہے کہ وہ خود استعفیٰ دے دیں اور عوام کو موقع دیں کہ وہ نئے انتخابات کے ذریعے اپنی لیڈرشپ چنیں۔ سیاسی جماعتوں کو، سیاسی لوگوں کو کم از کم کچھ نہ کچھ جو روایات ہیں وہ قائم کرنی چاہیے۔ ہر وقت اس طرح سے اگر آپ ایک انلیگلی جس طریقے سے اب وہ چمٹے ہوئے ہیں اور کسی اس کی لیگل بیکنگ نہیں ہے، حکومت وہ کر نہیں پا رہے ہیں، وہ کیبنٹ وہ بنا نہیں سکے ہیں، انتظامی طور کے اوپر پورا مفلوج ہے اس وقت صوبہ، تو اگر وہ خود کو ایک ولن کے طور کے اوپر ہی یاد رکھوانا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، لیکن اگر ان کی جگہ کوئی بھی صاحب آدمی ہو جو تھوڑی بہت بھی عقل رکھتا ہو تو وہ خود یہ سٹیپ لے لے اور ملک کو اور صوبے کو آگے چلنے دیں۔ اچھا فواد چودھری صاحب، ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتخابات کی بات کر رہے ہیں، عمران خان صاحب بھی انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کل ہم نے دیکھا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ جب گفتگو کری تھی تو انہوں نے کہا کہ جتنی مرضی رٹ لگا لیں، ہم جب چاہیں گے انتخابات تبھی ہوں گے۔ لیکن مریم اورنگزیب بیچاری خود کبھی کونسل کا الیکشن نہیں جیتی، ان کو کیا پتا انتخابات کا کیا ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے۔ یہ فیصلہ مریم اورنگزیب کے لیول کا نہیں ہے، وہ جو فیصلہ جنہوں نے کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے، مریم اورنگزیب کو بھی بتا دیں گے جنہوں نے فیصلہ کرنا۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت۔ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔